اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں گنوائی، اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینار، وہ مال جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ودینار انفقتہ فی رقبہ، وہ مال، رقبہ کہتے ہیں کسی کی گردن چھڑانا، کوئی بندہ قرض دار تھا یا کوئی بندہ جیل میں ہے، مظلوم ہے، آپ نے پیسے دے کے اس کو چھڑا لیا، وہ مال جو تو دے کر اس بندے کو چھڑا دیتا ہے، اس کی گردن چھوٹ جاتی ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مسکین، اور وہ دینار، وہ مال جو تو مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور وہ مال جو تو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ان 4 چیزوں میں سے وہ صدقہ، وہ مال سب سے بہترین ہے جو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ It's hard at times to work and at times husbands are working 2 jobs at a time۔ یہ بات آپ جان لیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک منٹ ضائع نہیں جاتا، but you should have the right intention کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں۔ This is the difference between the right intention and just doing it for the sake of doing it۔ آپ ایسے ہی کر رہے ہو۔ And I'll move on to حدیث نمبر 2۔ سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، الحمدللہ اوتھینٹک نریشنز ہیں، طویل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے سعد، تو جو بھی مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا تجھے ریوارڈ ملے گا، اس کا تجھے اجر ملے گا، یہاں تک کہ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ نوالا جو تو اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے یا جو تو اس کو کھلاتا ہے، اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ Nothing goes in vain، کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی۔ لیکن بات سمجھ میں یہ آتی ہے، you should have the right intention۔ جب آپ کی انٹینشن یہ ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ And number 3، this will be the last narration انشاءاللہ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، when one of you approaches his wife, his spouse, to have physical intimacy is an act of charity۔ اگر کوئی بندہ اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو اپروچ کرتی ہے یا کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں تمہیں بینیفٹ ملے گا، تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ And it was a surprise for صحابہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کہ ایک بندہ اپنے اسپاؤس کو اپروچ کرتا ہے اور اپنی ڈیزائر، کارنل ڈیزائر کو فلفل کرتا ہے، کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی کلیریفائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ بندہ حرام طریقے سے اپروچ کرتا، اس بندے کی طرف جاتا جو کہ امپرمیسیبل ہے، وہ نان محرم ہے، اور اپنی ڈیزائر کو فلفل کرتا، تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ اللہ کے رسول بالکل ہوتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ اپنی شہوت، اپنی ڈیزائر حلال طریقے سے پوری کرتا ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ It's an act of charity, it's an عبادہ my brothers۔ واللہ this is the beautiful deen I'm telling you۔ جب کوئی بندہ اپروچ کرتا ہے اپنے اسپاؤس کو، he makes دعا، اللہم جنبنا الشیطان منا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، اے اللہ ہماری اولاد جو آپ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچانا۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ So everything you do in your marriage, it becomes act of worship، یہ عبادت بن جاتی ہے۔